ہم بات کر رہے ہیں امپورٹنس آف فزیکل اینڈ پرسنل اسپیس فار چلڈرن، کہ بچوں کی پرسنل اور فزیکل اسپیس جو ہے وہ کس طریقے سے ہونی چاہیے اور اس کے لیے کیا کیا ضروری ہے۔ تو دیر آر 3 key points when teaching about personal space، کہ جب آپ بچوں کو پرسنل اسپیس کے متعلق بتا رہے ہوتے ہیں یا سکھا رہے ہوتے ہیں تو اس کے لیے 3 key points بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ سب سے پہلے ماڈلنگ گڈ پرسنل اسپیس، کہ سب سے پہلے کہ ان کو یہ بتائیں ایز اے ماڈل، وہ چاہے سیلف ماڈل ہو یا سم ون ادرس ماڈل ہو، کہ کس طریقے سے وہ پرسنل اسپیس رکھے ہوئے ہیں یا کس طریقے سے آپ نے پرسنل اسپیس رکھی ہوئی ہے۔ تو ماڈلنگ گڈ پرسنل اسپیس کی اگر ہم بات کریں تو ماڈلنگ گڈ پرسنل اسپیس ود یور اسٹوڈنٹ از این امپورٹنٹ فرسٹ اسٹیپ ان ٹیچنگ یور اسٹوڈنٹ ٹو یوز اٹ اینڈ ریسپیکٹ اٹ، کہ سب سے پہلے اگر آپ بچوں کو یہ سکھانا چاہتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ کتنی اسپیس یا ڈسٹینس یا پرسنل اسپیس ہونی چاہیے، تو فرسٹ آف آل یو ہیو ٹو اوبے دوز تھنگس۔ آپ کی اپنی جو پرسنل اسپیس جو ہے اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ اس طریقے کی ہونی چاہیے۔ تو جو ہم کہتے ہیں کہ جو بچے ہوتے ہیں امیٹیٹرز ہوتے ہیں، نقال ہوتے ہیں، وہ آپ لوگوں کو دیکھ کے فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اف یو آر اے گڈ ماڈل ٹو شو یور بیہیویئر، یور ایٹیٹیوڈ، یور ورکنگ، تو وہ پھر بچے اسی کو ہی کاپی کرنے کی کوشش کریں گے اور اس کو لرن کرنا ان کے لیے آسان ہوتا ہے۔ So it can be easy to forget this as we got about our busy day and are trying to help our student، کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم کہہ دیں کہ یہ آسانی کے طور پہ مجھے یاد نہیں رہا، یا آپ دوسروں کے ساتھ اس طریقے سے نہیں کہ پیش آ رہے، بیہیو کر رہے ہوتے جس طریقے سے کہ آپ اسٹوڈنٹس کو سکھا رہے ہوتے ہیں۔ سو اٹ از امپورٹنٹ فار us to respect others' personal space even if it is much different than our own۔ we can do this by، کہ یہ ہمیں یہ خود سے ضرور دیکھنا چاہیے، کیونکہ جب ہم دوسروں کو بتا رہے ہوتے ہیں تو اٹ از سم تھنگ ڈفرینٹ، اور جو ہم خود ایک دوسرے کے ساتھ بیہیو کر رہے ہوتے ہیں دیٹ از سم تھنگ ڈفرینٹ۔ اور اس کو ہم کس طریقے سے کر سکتے ہیں؟ وہ ہم اس طریقے سے کر سکتے ہیں، کیسے؟ کہ لیٹنگ کڈس نو وین وی نیڈ ٹو گیٹ ان ٹو دیئر پرسنل اسپیس، کہ سب سے پہلے ہم بچوں کو بتائیں کہ کب ہم ان کے زیادہ قریب آ سکتے ہیں، یا کب ان کے قریب ہمیں ان کے یا ان کو ہمارے زیادہ قریب آنا چاہیے۔ asking kids if we can get into their personal space and explaining why، اس کے لیے بچے کو وضاحت دیں کہ ہمیں کیوں آپ کے پاس اتنا کلوز آنا چاہیے اور اس کے پیچھے کیا موٹیو ہے اور اس کی وجوہات کیا ہیں۔ ایکنالج کڈس پرسنل اسپیس باؤنڈری، اور اس کے لیے آپ بچے نے آپ کے ساتھ ایک اسپیس یا ڈسٹینس کی ایک باؤنڈریز رکھی ہوئی ہیں، ان کو بھی تسلیم کریں یا اس کو بھی اسی طریقے سے رسپیکٹ دیں۔ جیسے کہ فار ایگزامپل آئی نو یو ڈونٹ لائک می ٹو ٹچ یو، کہ آپ اس بچے کو کہتے ہیں کہ مجھے پتہ ہے کہ آپ کو ٹچ کرنا پسند نہیں ہے، to touch you, so instead of high five I am sending you a smile۔ so اس وجہ سے آپ اسے کہیں کہ مجھے آپ کو ٹچ کرنا آپ کو اچھا نہیں لگتا، تو میں اس وجہ سے صرف آپ کو اپنی مسکراہٹ بھیج رہا ہوں، یا اس سے میں آپ کی دل جمی کر رہا ہوں۔ So letting kids hear and see you doing this with other kids and adults، اگر یہ بچہ آپ کو دوسروں کے ساتھ اس طریقے سے بیہیو کرتا ہوا دیکھے گا یا اس طریقے سے پائے گا ایز اے ماڈل، تو وہ اس کے لیے اتنا ہی اچھا ہوگا۔ اس کا آپ کے ساتھ پھر پرسنل اسپیس یا آپ کا ساتھ فزیکل اسپیس اسی انداز سے ڈیولپ ہوگی۔ اسے نظر آ رہا ہوگا کہ آپ دوسرے بچوں کے ساتھ یا دوسرے ایڈلٹس کے ساتھ آپ کا اس طریقے سے بیہیویئر ہے، تو مجھے بھی اسی طریقے کو فالو کرنا چاہیے۔ اگر ہم بات کریں کہ ماڈلنگ گڈ پرسنل اسپیس کی، کہ یہ ماڈلنگ گڈ پرسنل اسپیس از کوائٹ امپورٹنٹ جب آپ کسی بچے کو پرسنل اسپیس کے متعلق ٹیچ کرنے جا رہے ہیں
یا اس کو اس کی باؤنڈریز بتانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ٹرائی ٹو ماڈل یور سیلف فار ہم اور ہر. تو یہ چیزیں اگر آپ نہیں کریں گے تو وہ بچہ یا بچی جو ہے وہ صحیح طریقے سے اس طریقے کو نہیں سیکھ سکے گا.